چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمین على كل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو تجوید و قرات سے ہی پڑھنا ہے، اور اچھے انداز سے، ذوق و شوق کے ساتھ، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، رکیے۔ سبق پڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں مل کر، تاکہ سبق ہو جائے ہمارے لیے پڑھنا آسان اور یاد بھی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال يا والاکرام۔ ذا الجلال والإكرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچے ہاتھ دعا میں ایسے رکھتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں، ایسے نہیں رکھنے چاہیے۔ آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے، ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے، یا تو اپنے سینے کی سیدھ میں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آ جائیں۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المدثر کی آیت نمبر 48 اور 49، یعنی 48ویں اور 49ویں آیت پڑھیں گے۔ مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، ایک انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فما تنفعهم فما تنفعهم فما تنفعهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ گڈ۔ تو آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے اڑ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ فا۔ گڈ۔ فا زبر فا،
میم الف زبر ما، علی مدہ ہے. اچھا فا پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو کھینچیں گے نہیں، مگر میم الف زبر ما یہ علی مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچنا. فما کیا پڑھیں گے؟ فما. گڈ. تنفعہم میں تا نون زبر تن، تا کو نون سے ملانا ہے، تا پر زبر ہے، نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد آگے آگیا ہے فا. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اخفا، یعنی چھپانا ہوتا ہے نون کو اور غنہ کرنا ہوتا ہے ایک الف کا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک الف کا غنہ بھی کریں گے اور نون کو چھپائیں گے. آواز آئے گی تنفعہم، تنفعهم. تنفعہم. تنفعهم. گڈ. فا پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچنا. عین پر پیش ہے، یہ بھی حرکتیں نہیں کھینچیں گے. اچھا اب عین پر جو ہے ہونٹ گول ہو جائیں گے، عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے سے، عین پر ہونٹ گول ہو جائیں گے. فما تنفعہم. فما تنفعهم. گڈ. اب آگے جو ہے عین پر پیش تھا ہم، میم ساکن کے قاعدے، ہا پر بھی پیش ہے اور میم ساکن ہے. تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے تو ان دونوں میں غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں ہوگا. شین زبر شا حرف ہے شین، شین کا مخرج بتا دیتے ہیں. جیم شین یا، جیم شین یا وسط زبان وسط تالو، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم شین یا حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں. فا الف زبر فا، علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے. عین پر حرکت ہے، زبر کی عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے. عین کو حمزہ سے نہیں بدلنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اچھا تا پر پیش ہے، گولتا ہے، یہاں گولتا پر پیش بھی ہے، اس کو ڈائریکٹ ہم شین سے ملا دیں گے، یہاں الف لام نہیں پڑھیں گے. آواز آئے گی شفاعت الشافعین. شفاعت الشافعین. گڈ. شین پر کھڑا زبر بھی ہے، شین مشدد ہے، ذرا رکیں گے بھی، رک کر پڑھیں گے. اور شین میں منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، اس کی صفت کا نام ہے تفشی. کون سی صفت ہے؟ خاص صفت ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے تفشی. کون سی صفت ہے؟ تفشی. تفشی کی معنی ہے منہ میں آواز کا پھیل جانا. کیا معنی ہے؟ منہ میں آواز کا پھیل جانا. منہ میں آواز کا پھیل جانا. ٹھیک ہے، تو آواز منہ میں پھیلتی ہے. فا کے نیچے زیر حرکت ہے، نہیں کھینچنا. عین یا زیر عی یا مدہ ہے. وقف کرنے میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے گا، نون ساکن کریں گے، ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ گڈ. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. فما لهم فما لهم فما لهم عن التذکرة عن التذکرة عن التذکرة عن التذکرة فما لهم عن التذکرة فما لهم عن التذکرة تذکرة تذکرة فما لهم عن التذکرة فما لهم عن التذکرة معرضين 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 فما لهم عن التذکرة معرضين. وما لهم عن التذکرة معرضين. گڈ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فا پر زبر، جیسے اوپر فما یہاں پر بھی فما. فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں، فا ادا ہوتا ہے. میم الف زبر ما، علی مدہ ایک الف کھینچیں گے. لہم میں لام پر زبر ہے، نہیں کھینچنا. ہم میم سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ دار شفوی. عن التذکرتی، عین کی ادائیگی، عین پر زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، مگر نون کی زیر کو ڈائریکٹ تا سے ملائیں گے. الف لام خالی ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ نون کی زیر کو تا سے ملائیں گے. کیوں؟ یہ یاد رکھیں جب آگے کوئی مشدد حرف آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ حرکت ڈائریکٹ اس مشدد حرف سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں نون کی زیر جو ہے تا سے مل جائے گی. تا مشدد ہے اور تا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. تذکرتی، تا کو زال سے ملائیں گے، زال کو زا نہیں پڑھیں گے، تذکرہ نہیں، تذکرتی. کیا پڑھیں گے؟ تذکرتی. زال کا مخرج بتا دیتے ہیں. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے یا بیرونی کناروں سے دونوں سے ادا کرتے ہیں. زبان کا سرا، بعض نوک کہتے ہیں، نوک نہیں لگتی، نوک سے تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. تا دال تو یا سا دال ذو کبھی ادا نہیں ہو سکتا.
آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں, آپ کو نوک نہیں سرا لگانا ہوگا, سرے سے ہی ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تا کو زال سے ملانا ہے. کاف کے نیچے زیر, کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہی کاف کا مخرج. را پر زبر آنے کے را پور ہو جائے گا. تا کے نیچے زیر ہے, حرکت ہے, کھینچنا نہیں ہے. حرکات کو کبھی بھی نہیں کھینچتے. حرف مدہ ہیں, ایک الف کھینچتے ہیں, حرکات کو نہیں کھینچتے. معرضین میں یہاں پر میم کو عین سے ملائیں گے, میم پر پیش ہونٹ گول ہو جائیں گے. عین کے ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے. را کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے را باریک ہو جائے گا. یہاں ہے ضاد, حرف ضاد کو صحیح پڑھنا ہے, غلط نہیں پڑھنا. بعض بچے زواد پڑھتے ہیں, غلط کرتے ہیں. بعض بچے دال پڑھتے ہیں, غلط کرتے ہیں. بعض بچے ڈال پڑھتے ہیں, غلط کرتے ہیں. بعض بچے غین کی ادائیگی پر پڑھتے ہیں. بعض بچے زوائے جسے زوا ہوتے ہیں نا, معرضین, یہ بھی غلط. معرضین, اس کا اپنا تلفظ ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دال کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے, صحیح ہے نا. آپ کو محسوس ہوگا, محسوس ہونا کچھ اور ہے, مگر پڑھنا نہیں ہوتا. ویسے دال کے مخرج سے پڑھنا نہیں ہوتا, سمجھنا ہے اس کو. ضاد اہل عرب سے سنیں, اہل عرب جو بتاتے ہیں, جو وہاں کے اساتذہ ہیں وہ سکھاتے ہیں, ضاد کا مخرج باقاعدہ بتاتے ہیں. وہ اہل عجم کو منع کرتے ہیں اس کو زواد نہیں پڑھنا, وہ منع کرتے ہیں زواد نہیں پڑھنا. کیوں؟ اس کی ادائیگی ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ نے غلط پڑھا تو یہ تو معنی فاسد ہو جائیں گے. تو ہم نے زواد نہیں پڑھنا, دواد نہیں پڑھنا, ڈال نہیں پڑھنا. ولا ڈوالین, موردین غلط, موردین غلط, مورزین غلط, موریضین غلط, موریغین غین کے مخرج سے ہی پڑھتے بعض. تو یہ بھی میں نے سنا باقاعدہ, تو یہ بھی نہیں کرنا. آپ نے ضاد کا مخرج خود اس کو سیکھنا ہے. یعنی زبان کا بغلی کنارہ, زبان کا جب بغلی کنارہ ہے نا, اوپر کی 5 داڑوں کی درمیان الٹی طرف بھی لگا سکتے ہیں, سیدھی طرف بھی لگا سکتے ہیں, اور بیک وقت دونوں طرف لگا کے 10 داڑوں کی جڑوں میں پھر بھی ادا کر سکتے ہیں. تو حافۃ اللسان اضراس علیا, تو اس کا مخرج ہے ضاد, ضاد, ضو ضی ضو, ضو ضی ضو, ضو ضی ضو. پریکٹس کریں گے ضاد آپ کا درست ہو جائے گا. گڈ. معرضین, ضاد یا زیر, ضی یا مدہ, اور آخر میں کریں گے جب وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ فما لهم عن التذکرة معرضین, فما لهم عن التذكرة معرضين, فما لهم عن التذکرة معرضین, فما لهم عن التذكرة معرضين. کاف موٹا محسوس ہوا, کاف بھی باریک, دال بھی, را پر زبر ہے, اس کو موٹا کرنا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے امید اچھے انداز سے سمجھا, سیکھا, سنا. آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے. آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے, پڑھنا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين, فما لهم عن التذكرة معرضين, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, فما لهم عن التذكرة معرضين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا, سیکھا. اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے سمجھانے جا رہے ہیں, سکھانے جا رہے ہیں. کیا سکھائیں گے, کیا سمجھائیں گے؟ جی ہاں, ان سے جب سوالات کرتے ہیں, اس کے یہ جوابات دیتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی, ان کے ذریعے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. جو سوال ان سے کیا جائے, آپ اس کا جواب سنیں. اگر درست دیا ہے تو آپ نے سیکھا, غلط دیا ہے تو بھی سیکھا کہ اس سوال کا جواب یہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی تیار ہیں؟ جی. چلیں, پہلا سوال فما. فما میں فا کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والے بتائیں گے. سوچ میں پڑ گئے ٹیم اے والے. چلیے یہ بتانے جا رہے ہیں. جی نام بتائیے پیارے بچے. محمد حسنین. محمد حسین. فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر دانت کے کنارے اور ہونٹوں کے ترستے سے, نیچے والے ہونٹوں کے ترستے سے ادا ہوتا ہے. اوپر والے دانتوں کے کنارے, نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. محمد حسین کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اب محمد حسین اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے, ماشاءاللہ عز و جل. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. بتائیے فما تنفعهم, تن میں کون سا قاعدہ ہے؟ تنفعهم,
ٹیم بی والے سوچ میں پڑ گئے ہیں، سوچ رہے ہیں، جی سوچئے۔ ابراہیم بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، جی محمد ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اکفا کا قاعدہ ہے، سوچ لیں۔ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اکفا ہوگا۔ یہاں کون سا حرف آ رہا ہے اکفا میں سے؟ فا۔ حروف اکفا میں سے سوچ لیں۔ جی سوچ لیا۔ بالکل جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا سوال، تنفعہم، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی وہاں سے ہاتھ کھڑا ہوا ہے، مائک دیجیے گا آگے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مزمل۔ جی بیٹا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، سوچ لیں۔ جی محمد مزمل نے کہا اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے مزید اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، شفاعت الشافعین میں شین کا مخرج ہے کیا؟ شین کا مخرج سوچ میں پڑ گئے ٹیم بی والے۔ 1 2 3 4 5 جواب نہیں دے پائے۔ ٹیم اے والوں میں سے کوئی بتا دے اور نمبر لے لے۔ جی مائک دیجیے گا ادھر۔ پیارے بچے نام بتائیں۔ محمد سمیر۔ محمد سبیر کیا ہے؟ شین دانتوں کے بغلی حصے سے۔ نہیں، یہ تو دانتوں کے بغلی حصے سے تو ادا ہی نہیں ہوتا شین۔ نہیں آ رہا۔ اللہ، نہ ٹیم اے جواب دے پائی ہے نہ ٹیم بی۔ جی دینے جا رہے ہیں، محمد حسنین جواب دینے جا رہے ہیں۔ اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے دانتوں کے کنارے۔ تھوڑا بیچ میں معاملہ ہے، کچھ درمیان کا معاملہ ہے۔ جب درمیان کا معاملہ ہے کچھ سمجھ جاؤ۔ درمیان کا معاملہ ہے پیارے بچوں، درمیان۔ یاد آ رہا ہے؟ درمیان۔ جی ان کو مائک دیجیے گا، یاد آ رہا ہے؟ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبان کے نیچے والے حصے۔ نہیں، کوئی درمیان کا معاملہ ہے، درمیان کا کہہ رہا ہوں، درمیان کا معاملہ ہے۔ اللہ، ٹیم بی اور اے کوئی نہیں جواب دے سکا، دانتوں کے درمیان۔ جواب نہیں دے پائے، اور یہ نمبر آپ ٹیم بی کو نہیں ملیں گے، اے کو بھی نہیں ملیں گے۔ کتنے سوال ہوئے آپ سے؟ 2، اور ادھر بھی 2۔ یہاں ہے 10 پوائنٹس 2 سوالوں کے بعد، یہاں ہے 20 پوائنٹس 2 سوالوں کے بعد۔ اگلا سوال، تیسرا سوال ٹیم بی اے سے۔ ٹیم اے والے ہو جائیں تیار، وقف کریں گے شفاعت الشافعین۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض۔ سوچ لیں محمد حسنین بھائی۔ جی سوچ لیا؟ جی مد عارض، پھر سوچ لیں، جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور مزید 10 پوائنٹ حاصل کرنی ہے ٹیم اے والوں نے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس۔ آخری سوال ٹیم بی سے، فما لہم عن التذکرۃ معرضین۔ عین کا مخرج ہے کیا؟ ارے عین کا مخرج، اللہ بہت ایزی۔ اپنا نام بتائیں، نام کیا ہے؟ رمضان۔ رمضان۔ جی بتائیے۔ حلق سے، حلق سے، حلق سے درمیان۔ حلق سے درمیان، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ سوچ لیں، سوچے۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ محمد رمضان نے آخری وقت میں جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں آپ بھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو 10 پوائنٹس مل چکے ہیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، 30 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے۔ ہمارے محمد رمضان بھائی نے تیسرے سوال کا جواب دیا اور 10 پوائنٹس اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس 3 سوالات کے بعد، ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 3 سوالات کے بعد 30 پوائنٹس۔ تو مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج کا مقابلہ 10 پوائنٹس کی لیڈ سے ٹیم اے ون کر چکی ہے۔ اللہ، تو اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیل کی طرف۔ محمد جیلان بھائی ہمارے ساتھ حیدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، ذال دوبارہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما تنفعهم شفاعة الشافعین، فما تنفعهم شفاعة الشافعین، فما لهم عن التذکرة معرضین، فما لهم عن التذکرة معرضین۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ فما لهم عن التذکرة،
تو ہم میم کی ادائیگی بھی کلیئر کریں گے، غنہ نہیں کرنا. فما لهم عن التذکرة معرضین. فما لهم عن التذكرة معرضين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھا محمد جیلان بھائی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو ہے نا تھوڑا سا ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کریں. آپ حدر پڑھ رہے ہیں نا، حدر اسپیڈ دے رہے ہیں. اسپیڈ دینے سے آپ کے حدر کے اندر خرابی آ رہی، تو آپ اس کو جب اطمینان سے حدر پڑھیں گے نا تو میم کی ادائیگی کلیئر کر کے آگے بڑھیں. تو یہ بھی آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے ضرور قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور اب محمد ابراہیم بھائی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين. پیارے بچے، زال موٹا نہیں کرنا، کاف بھی باریک، زال بھی، را پر زبر ہے اس کو موٹا کرنا ہے. فما لهم عن التذكرة معرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين. اب تھوڑا کاف موٹا محسوس ہوا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بھولے نہیں بولنا. صدق الله العظيم. صوت بھی موٹا رکھنا ہے، بھولے بھی نہیں کرنا. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، ہمارے محمد ابراہیم بھائی نے جو ترتیل پڑھی، تھوڑی غلطیاں ہیں، اس کو درست کرنی ہے. زال کی ادائیگی کہیں پر ہو گئی ہے، کہیں صوت پر کرنا ہے، نہیں ہو رہا. تو کوشش من جدہ وجدہ. تو ہمارے محمد جیلان بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد ابراہیم بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. اللہم آمین. اللہ پاک ہم سب کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل